يا أبا الحسن يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي حبك بدلالي سكان ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم توفیہ علی علیہ السلام مدد اجر ولایت ٹی وی یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں۔ معلوماتی چینل ہے، جیسا کہ آپ نے پچھلی ویڈیو ضرور سماعت فرمائی ہوں گی، اور آپ سب کے ریویوز میرے تک پہنچے ہیں، حوصلہ افزائی کا شکریہ۔ آج 10 رمضان المبارک کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں۔ آج ام المومنین ام زہرا سلام اللہ علیہا، بی بی حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا یوم رحلت ہے۔ اس پاک بی بی کا نام خدیجہ سلام اللہ علیہا، مشہور بی بی کے لقب ہیں طاہرہ، کبریٰ، سیدہ، مبارکہ۔ بی بی کے والد کا نام خویلد بن اسد اور بی بی کی والدہ کا نام جناب فاطمہ بنت زائدہ۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا تعلق عرب کے شریف ترین خاندان سے تھا، اور مومنین یاد رکھیں جناب رسول خدا اور بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کا خاندان ایک ہی تھا، اور چند پشتوں کے بعد یہ سلسلہ نسب جناب قصا بن کلاب سے جا کے ملتا تھا، اور بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کی والدہ بی بی فاطمہ بنت زائدہ کا سلسلہ نسب جناب غالب سے جا کے ملتا تھا، اور جناب غالب جناب رسول خدا کے 8ویں جد امجد تھے۔ تو بس یہ بات ثابت ہو گئی کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا دونوں ہی نسل ابراہیمی میں سے تھے۔ پاک مخدومہ ام سادات بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کا شمار ان 4 معزز محترم بیویوں میں سے ہے کہ جن کی عزت پوری کائنات میں سب مستورات سے زیادہ ہے۔ یاد رکھیں پوری کائنات میں سب مستورات سے برتر اور معزز اور محترم بی بی سیدہ النساء العالمین ہیں، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، سب سے محترم بھی سب سے برتر بھی۔ اور یاد رکھیں جو سب سے برتر اور محترم ہیں، جو کائنات کی مستورات کی سردار ہیں، ان کی بھی ماں ہیں جو انہیں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کہتے ہیں۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے عقد ہونے سے پہلے بھی ظہور اسلام پہ مکمل ایمان تھا۔ آسمانی کتابوں میں جو کچھ درج تھا وہ انہوں نے پڑھ رکھا تھا، اور وہ جناب رسول خدا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کی تمام بشارتوں سے آگاہ تھی، اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور اور ان کی نبوت کے اعلان کی بشارت بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کو خواب میں بھی ہو چکی تھی، اور وہ انتظار میں تھی۔ جس طرح جناب ابو طالب، جناب عبد المطلب علیہ السلام، جناب عبداللہ اور اس خاندان کے جتنے بھی بزرگان تھے جو کہ انتظار میں تھے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے، اسی طرح بی بی خدیجہ بھی انتظار میں رہیں، اور جب جناب سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئیں تو اپنا سارا مال و دولت آپ کے مشن پہ قربان کر دیا۔ بی بی سلام اللہ علیہا کا محل جو کہ مکہ میں تھا وہ اتنا طویل و عریض تھا کہ پورے مکہ کی آبادی اس میں سما جائے، اور لا تعداد کنیزیں اور غلام جو کہ فقط اس محل کا نظام چلانے کے لیے موجود تھے، اور باقی تجارت کے لیے جو غلام تھے وہ علیحدہ تھے، اور جو سامان تجارت لے جانے کے لیے اونٹ جاتے تھے، اب بھی آخری اونٹ مکہ سے نہیں نکلا ہوتا کہ پہلا اونٹ یمن پہنچ چکا ہوتا تھا۔
اور کنیزوں کے لباس سونے کے اور غلاموں کے خیموں کے رسوں تک سونے کے ایسا ہونا روایات میں موجود ہے۔ بی بی کے مال و دولت کے چرچے نہ صرف عرب میں بلکہ پوری دنیا میں مشہور تھے، اور پوری دنیا کے تاجر بی بی سلام اللہ علیہا کے مشورے سے ہی چیزوں کی قیمت مقرر کرتے تھے۔ میں مختصراً ایک واقعہ عرض کرنے لگا ہوں کہ جو بی بی کا سامان تجارت جاتا تھا مختلف ملکوں کی طرف، تو عرب کے لوگوں کا شیوا تھا کہ وہ راستے پہ کھڑے ہوتے اور رات کو اس میں سے سامان لوٹ لیتے اور صبح اپنے اپنے گھروں میں چودھری بن کے لوگوں کو باتیں سناتے اور خود کو مالدار ظاہر کرتے۔ بس ایک دن برقع شریعت پہن کے بی بی سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا اس در پہ آئیں کہ جہاں پہ واقعی عرب کے بلکہ پوری کائنات کے فیصلے ہوتے تھے۔ پاک علی کے پاک بابا جناب ابو طالب علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ بی بی سلام اللہ علیہا نے عرض کی کہ آپ پورے عرب کے فیصلے کرتے ہیں، یہ لوگ میرا سامان رات کو چوری کرتے ہیں اور صبح خود کو مالدار ظاہر کرتے ہیں۔ سرکار ابو طالب فرماتے ہیں، اے بی بی اب تو جا، میں جانتا ہوں کہ تو عرب کی مالدار خاتون ہے، لیکن یاد رکھ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد کوئی چوری نہیں کرے گا، اور یاد رکھو صرف چوری نہیں رکے گی، جو انہوں نے مال چوری کیا ہے میں وعدہ کرتا ہوں وہ بھی واپس کریں گے، اور جب واپس کرنے آئیں تو آپ ایسا کیجئے گا کہ صدقہ اتار دیجئے گا۔ تو جیسا جناب ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا ویسے ہی چوری رک گئی، اور کچھ ہی دنوں میں وہ سارے لوگ لوٹا ہوا سامان لے کے واپس آ گئے۔ تو مولا کے فرمان کے مطابق بی بی نے ان کو صدقے کے طور پہ عطا کرنا شروع کیا، اور اس کے بعد بی بی کچھ اشرفیاں لے کے سرکار ابو طالب کے پاس حاضر ہوئیں اور آ کے عرض کی، مولا آپ نے مجھ پہ احسان کیا ہے تو میں یہ ہدیہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے آئی ہوں۔ تو سرکار ابو طالب فرماتے ہیں، یاد رکھو وہ اور ہیں ہم اور ہیں۔ بی بی عرض کرتی ہیں یہ نذرانہ ہے۔ سرکار ابو طالب فرماتے ہیں نہیں، یہ میں قبول نہیں کروں گا۔ تو بی بی فرماتی ہیں پھر کچھ تو ہو۔ سرکار ابو طالب فرماتے ہیں آپ کا سامان جاتا ہے تجارت کے لیے، تو میں چاہتا ہوں میرا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے سامان تجارت کے ساتھ سفر کرے اور ان کی حفاظت بھی کرے اور تجارت بھی کرے۔ اس سال مختصر جناب رسول خدا تیار ہو گئے اور اس سامان تجارت کے ساتھ روانہ ہوئے۔ بی بی نے اپنے غلام میسرہ کو سمجھایا اور تلقین کی کہ جیسے حکم کرے حکم کی تعمیل بجا لانی ہے۔ سفر ختم ہوا، یمن پہنچ گئے، اور یمن میں وہاں پہ موجود راہب نے دیکھا کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ اس راہب مستور نے فوراً میسرہ سے سوال کیا، میسرہ یہ کیا ماجرا ہے؟ اس درخت کے نیچے کوئی نبی یا معصوم کے علاوہ نہیں جا سکتا۔ تو میسرہ نے جواب دیا کہ یہ قریش خاندان کے ہیں اور مکہ کے رہنے والے ہیں۔ تو اس راہب نے ان کو مزید تلقین کی کہ ان کا حکم بجا لانا اور نافرمانی نہ کرنا۔ بس قصہ مختصر جب سفر مکمل ہوا، میسرہ واپس آیا تو اس نے بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کی خدمت میں سارے سفر کے حالات پیش کیے اور بتایا کہ راہب ارسطو نے یہ کہا ہے کہ اس درخت کے نیچے یا نبی جا سکتا ہے یا معصوم جا سکتا ہے، اور یہ بھی بتایا کہ عجیب ہستی ہے، عجیب شخصیت ہے کہ جب سورج سر پہ آنے لگتا تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دو فرشتے آ کے اپنے پروں کا سایہ کرتے اور ٹھنڈک ہو جاتی، اور جناب رسول خدا کی سچائی اور دیانت کے سارے واقعات سنائے اور مال و برکت مال تجارت میں آ کے بتایا۔ تو بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا نے پیغام بھجوایا اپنی سہیلی کی۔ بی بی کی ذہانت کا اس بات سے بھی اندازہ ہوتا ہے، بی بی جانتی تھی کہ لوگ بعد میں ایسا نہ کہیں
کہ مال و دولت کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشتہ بھیجا، بی بی نے خود رشتہ بھجوایا تاکہ ایسی کوئی بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ نہ آئے۔ ایک بہت خوبصورت بات، سب دعا کیجیے گا کہ جب خواستگاری کے لیے جناب ابو طالب علیہ السلام اور جناب رسول خدا کی پھوپھی جناب صفیہ یہ لوگ بی بی خدیجہ کے گھر آنے لگے تو اطلاع مل گئی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کو، تو بی بی نے خود استقبال کیا۔ استقبال کرتے ہوئے اچانک بی بی کا لباس پاؤں کے نیچے آیا اور گرنے ہی لگی تھی کہ اچانک منہ سے بس یہی نکلا، یا محمد تیرا دشمن کبھی کامیاب نہ ہو۔ اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کا عقد جب ہوا تو خطبہ نکاح جناب سرکار ابو طالب علیہ السلام نے پڑھا۔ اور یاد رکھیں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کا جب عقد ہوا تو سرکار ابو طالب علیہ السلام نے 3 دن کھانے کا اہتمام کیا اور پورے مکہ والوں کو دعوت دی کہ آ کے میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ولیمہ کھاؤ، اور مکے کے لوگ آتے رہے اور جی بھر کے کھاتے رہے۔ اور یہ بھی روایت میں ملتا ہے کہ جب جناب رسول خدا کا عقد ہوا تو اس وقت اللہ نے ملائکہ کو حکم دیا کہ جنت کی خوشبوئیں مکہ کے پہاڑوں پہ پھیلا دو، اور جب وہ خوشبوئیں پھیلیں تو مکہ کے لوگ حیران ہو کے اپنے گھروں میں آئے اور پوچھنے لگے نہ جانے یہ خوشبوئیں کیسی ہیں۔ اور بس عقد کے بعد بی بی سلام اللہ علیہا نے اپنی ساری مال و دولت اور جتنا بھی سامان تجارت، اونٹ، غلام، کنیزیں سارے پیش کی کہ یا رسول اللہ ان سب کے آپ مالک ہیں۔ یاد رکھیں جناب رسول خدا کی ساری بیویاں ام المومنین ہیں، باقی ساری ام المومنین ہیں، مگر یاد رکھیں بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا ام المومنین بھی ہیں، اور اس سے بڑھ کے ایک درجہ ہے بی بی کا، وہ ہے ام المعصومین، معصومین کی ماں، آئمہ کی ماں، بی بی سیدات النساء العالمین کی ماں۔ اور ایک جملہ اور آپ سب کی نظر کرنے لگا ہوں، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دی تو لوگ آپ کی جان کے دشمن ہو گئے۔ یہ مشرک تلواریں لے کے، ہتھیار لے کے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پہ آئے اور اونچی اونچی آواز میں بلانے لگے کہ اے محمد باہر آ۔ جب یہ آوازیں بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا نے سنی تو جناب رسول خدا کے پاس آئیں، آج کہتی ہیں یا رسول اللہ یہ جو آوازیں آ رہی ہیں میں پہچانتی ہوں، میرا فلاں بھی مقروض ہے، میرا فلاں بھی مقروض ہے، میرا فلاں بھی مقروض ہے، میں خدیجہ کہہ رہی ہوں، ان سے جا کے کہہ دیں کہ میں انہیں قرض معاف کر رہی ہوں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے جائیں۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ جن لوگوں نے کلمہ پڑھا تھا سب نے دل سے نہیں پڑھا تھا، ان میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے قرض معاف کروانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا۔ ملکۃ العرب بی بی، یہ بی بی محسنہ اسلام بھی ہیں، محسنہ رسالت بھی ہیں، اور میں کیونکہ محدود وقت میں بی بی کی نہ شان بیان ہو سکتی ہے نہ بی بی کی زندگی کے واقعات بیان ہو سکتے ہیں، بس ایک جملہ کہوں گا۔ بی بی ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ جب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بعد از رحلت جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا ہم ذکر کرتے، جناب رسول خدا کی آنکھیں بھیگ جاتی اور آنسو ٹپک آتے۔ یاد رکھیں جب بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا ام المومنین، ام المعصومین، ملکۃ العرب بی بی کا اس دنیا سے رحلت ہوئی تو اس سال کو، اور اسی سال ہی جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام کی بھی رحلت ہوئی، اس سال کو عام الحزن قرار دیا جناب رسول خدا نے، اور بی بی کی شہادت ہے، اور بی بی کی شہادت 3 سال
جو شیب ابی طالب میں سخت ترین گزرے، اس کی وجہ سے ہی بی بی کی شہادت ہوئی۔ ہمارے پاس اگر کوئی واقعہ ہو جائے تو 3 دن جو غم منایا جاتا ہے، سوگ منایا جاتا ہے، تو پرچم سرنگو رہتے ہیں، لیکن جب ان 2 ہستیوں کی رحلت ہوئی، جناب رسول خدا نے پورے سال کے لیے سوگ کا حکم دیا اور عام الحزن قرار دیا۔ ایسی مزید ویڈیوز کے لیے اجر ولایت ٹی وی ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ نوٹیفیکیشن ملے۔ مالک آپ سب کو سلامت رکھے۔ بہت شکریہ۔ حبك بدلالي فكان